بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دے دی جائے، اذان دے دی جائے، یہ اذان کیا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے ان بد عناصر سے جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن نے جمعے کی اذان کا ذکر کیا، جمعے کی ندا کا ذکر کیا، اس کی تفسیر کرو قرآن سے۔ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اذان قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے، ہمیں اس کا ثبوت چاہیے۔ کتب حدیث تو اس اذان کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، لیکن قرآن سے ثابت کرو۔ حدیث کو تم نہیں مانتے، حدیث کے تم منکر ہو، تو پھر یہ اذان قرآن سے ثابت کرو۔ یہاں انہیں ایک چیز یاد آتی ہے، تعامل امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو نحوستوں میں رکھا ہے کہ یہاں بھی حدیث کا نام نہیں لیں گے، تعامل امت، کہ اذان ہو رہی ہے، دنیا میں جاری ہے، وہی ثبوت کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام، نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کا نام لینے کی ان کو توفیق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کی اذان دے دی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، سعی اختیار کرنی ہے۔ یہ کون سی اذان ہے؟ جمعے کے دن 3 اذانیں، ایک وہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، جب خطیب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تو اذان ہوتی۔ دوسری اذان جمعے کی نماز کی اقامت، وہ بھی اذان ہے، وہ بھی اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ یہ 2 اذانیں نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ بڑھ گئے، پھیل گئے، مدینہ وسیع ہو گیا، تو آپ نے جمعے سے کچھ قبل ایک تیسری اذان کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی قبل از وقت اطلاع دی جائے اور وہ تیاری کر کے پہنچ سکیں۔ اس اذان کو اذان عثمانی بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور کسی نے اس اذان کا انکار نہیں کیا، ایک طرح کا ایک اجماع صحابہ کا، اس وقت کے مسلمانوں کا، تو پھر یہ اذان چلی آ رہی۔ اس اذان کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تھام لو اور خلفاء راشدین کی۔ تو ان کا کوئی ایسا طریقہ جس کی کوئی توجیہ ہو اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہ کیا ہو، بلکہ ایک طرح سے اس کو اجماع کی شکل حاصل ہو، تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اذان ثالث امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور یہاں جو مراد ہے وہ اذان ہے جو اس وقت دی جائے جب خطیب ممبر پر بیٹھے، یعنی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے۔ یہ اذان کب کی ہے؟ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے۔ اس سے قبل آنا مستحب ہے،
بڑا اس کا اجر آگے ہم کچھ حدیثیں بیان کریں گے، لیکن اس وقت تو پھر نکلنا ضروری ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ سعی کا معنی دوڑنا آتا ہے، المشی السریع، تیز قدموں سے چلنا، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جلدی اختیار کرو، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جلدی جو آداب جمعے کے لیے ہیں وہ جلدی اختیار کرو اور اچھا اہتمام کرو، اور جو بھی نبی علیہ السلام سے اس عبادت کے حسن کے لیے امور بیان ہیں ان کا فوری اہتمام کرو۔ حسن بصری کا قول ہے کہ جو سعی ہے اس سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بالقلوب والنیہ والخشوع، کہ جمعے کے لیے اہتمام کرو دلوں سے، اچھی نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔